جہاں جہاں ایمان کی شمع جل رہی ہے وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت کا نور موجود ہے. جہاں ایمان نہیں ہے وہاں ان کی محبت بھی نہیں، وہاں ان سے تعلق بھی نہیں. لیکن جہاں ایمان ہے، جہاں اللہ سے اس کے رسول سے سچا تعلق ہے، وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت اور آپ کے ساتھ الفت کا سلسلہ بھی قائم ہے. آپ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کے لیے ہمیں کہا گیا، ان بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ خود ان کا نام بہت بڑا جو کہہ رہے ہیں، ان کی ذوات بہت اعلیٰ، وہ خود بڑے عظیم الشان بزرگ، مگر جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ لوگوں عمر فاروق کو یاد کیا کرو، عمر فاروق اعظم کو یاد کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، حضرت عمر کی بات کیا کرو. چنانچہ غور کیجئے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا ذکر الصالحون فاذکروا عمرا، کہ جب صالحین کا ذکر ہو، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو تو عمر کو یاد کرو. یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. خود حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا مقام کتنا بلند ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، مگر وہ بھی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کروا رہے ہیں کہ لوگ ان کو بھولیں نہیں. وہ ایسی ہستی نہیں کہ جن کو بھلا دیا جائے. انہیں معلوم ہے کہ جب تک حضرت عمر کا ذکر نہیں ہوگا کوئی ذکر مکمل ہی نہیں ہوگا. نیکی کا، صالحیت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، عدل کا، انصاف کا کوئی تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضرت فاروق اعظم کا ذکر نہ ہو. آپ کا وہ مقام ہے. اس لیے سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ جب نیک لوگوں کو یاد کرو تو حضرت عمر کو یاد کرو. اور اسی طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو سید التابعین ہیں اور جلہ تابعین میں جن کا شمار ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اولیاء کے جو سردار ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اذا اردتم ان یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلسیں پاکیزہ ہو جائیں، خوشگوار ہو جائیں، ایمان کی خوشبو سے معطر منبر ہو جائیں، تو تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذکر میں کھو جاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بات کرو، ان کا تذکرہ کرو، تمہاری محفلوں میں پاکیزگی خود چھا جائے گی. اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہہ کے گزر گئے اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو. جن لوگوں نے یہ بات کی ہے وہ خود پوری حقیقت پر قائم رہنے والے لوگ، جن کا رواں حقیقت کا ترجمان، جن کے منہ سے کوئی بات بلا وجہ نہیں نکلتی تھی. تو جب ایسے لوگوں نے یہ بات کی تو یقیناً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ذکر میں، ان کی باتوں میں ایسی تاثیر موجود ہے اور اس کے اندر ایسی نورانیت ہے ان کی یاد میں، ان کی بات میں، کہ جب ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور دل جب ادھر لگا لیتے ہیں تو خود بخود ہمارے من میں ایک تازگی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایمان کو جلا ملتی ہے، روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، انسان کی پشمردگی دور ہوتی ہے اور حوصلہ اور ہمت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ہمت پیدا ہوتی ہے، انسان کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے.
انسان کے اندر کچھ کرنے کا عزم جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، پراگندگی دور ہو جاتی ہے، کدورتیں مٹ جاتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو دلوں کے اندر امنگیں بڑھ جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا ذکر وہ ذکر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان عمر سے بھاگتا ہے، عمر سے ڈرتا ہے، عمر کو دیکھ کر بکھر جاتا ہے، خود شیطان ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ ان الشیطان یفرق من عمر، شیطان عمر کو دیکھ کے بکھر جاتا ہے۔ ان الشیطان یخاف من عمر ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط، شیطان ہے عمر اس راستے پہ جس پہ تم چلو کبھی نہیں چلے گا، الا سلک فجا غیر فجک، مگر وہ راستہ بدل کے چلے گا۔ یہ بات آپ بارہا سن چکے کہ شیطان راستہ بدل کے چلے گا، اس راستے پہ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ عمر کی ہیبت ہی ایسی، عمر کی جلالت کا عالم یہ ہے۔ حضرت عمر کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو حق کی زندہ جاوید ترجمان ہے، حق ان کی رگ و پے میں بس گیا ہے، ان کے انگ انگ میں بس گیا ہے، ان کا تعلق کچھ ذات حق سے اس طرح ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و معیت کی برکت سے ان کا تعلق ایسا جڑ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، حق کو اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر چھاپ دیا ہے، مہر لگا دی ہے، اور حق کو عمر کی زبان پر بٹھا دیا ہے اور دل میں جمع دیا ہے۔ اب جو وہ بات کریں گے تو وہ حق کے سوا کوئی اور بات نہیں کریں گے، اور جو کچھ وہ سوچیں گے اور خیال کریں گے تو حق کے سوا کوئی اور بات نہیں سوچیں گے نہ خیال کریں گے۔ یہ ان کی شان ہے۔ اور شیطان کا معاملہ یہ ہے، باطل کا معاملہ یہ ہے کہ باطل صرف اور صرف ایک ہی چیز سے ڈرتا ہے، حق کی شدت سے، حق کی تمازت سے، حق کی غیرت سے، حق کی کاٹ سے اور حق کی طاقت سے۔ باطل سے بھی اس سے ڈرتا ہے۔ جہاں حق کی غیرت اور حق کی طاقت سمائی ہوئی ہوتی ہے وہاں باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ ہاں جہاں حق سو رہا ہو وہاں باطل کو ہم آغوش ہونے کا پورا موقع مل جاتا ہے۔ جہاں حق سو رہا ہو وہاں باطل کو ہم آغوش ہونے کا پورا موقع مل جاتا ہے، اور جہاں حق کمزور پڑ رہا ہو وہاں باطل کو اپنا جھوٹا زور دکھانے کا پورا سہارا حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت عمر جیسی ہستی کی بات ہوتی ہے کہ وہاں حق نہ سویا ہوا ہے، نہ کمزور حالت میں، نہ وہ غیرت سے جدا ہے، نہ حمیت سے الگ ہے، حق کو زندہ رکھنے کے لیے اور حق کی آبیاری کے لیے اور اس کو متحرک اور بیدار رکھنے اور پاورفل بنانے کے لیے، اس کی امپاورمنٹ کے لیے جو کچھ اجزاء اور اساس ضروری ہیں وہ سیدنا عمر کی ذات میں سب موجود ہیں۔ حضرت عمر ایک ایسی غیرت مند اور غیور ہستی کا نام ہے کہ جو کبھی باطل کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو کبھی کسی غلط راستے کا انتخاب ہی نہیں کر سکتے، جو ہمیشہ جب بھی باطل ان کے سامنے آیا تو ہمیشہ ان کے اندر ایک ایسی غیرت بیدار ہوئی ہے کہ جب بھی ایسا ہوا
باطل کو انہوں نے شکست دی ہے اور ہمیشہ باطل کو کبھی اپنے ارد گرد منڈلانے کا موقع نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ سارے کفار، سارے مشرکین اور سارے باطل پرست حضرت عمر کے نام سے ڈرتے تھے، حضرت عمر کی بات سے ڈرتے تھے. ان کا جب معاملہ سامنے آیا تو سارے عالم کفر پر ہیبت طاری ہو گئی، ان کے چہروں پر مایوسی کی گرد چھا گئی اور وہ افسردہ ہو گئے. اہل باطل کے حوصلے شکست خوردہ ہو گئے، ان کی ہمتیں شکستہ ہو گئیں اور ٹوٹ پھوٹ گئیں، اور اہل حق کی ہمتیں بلند ہو گئیں. ان کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کی طبیعت، ان کے مزاج کا حق کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے. یہ ہے وہ چیز جو ان کی ذات میں اللہ نے رکھی تھی. تو ان میں زبردست غیرت بھی تھی، ان کے بازوؤں میں زبردست قسم کی قوت بھی تھی، ان کے اندر جاہ و جلال بھی تھا، ان کے اندر ہیبت و تمکنت بھی تھی، ان کے اندر حق بولنے کی صلاحیت بھی تھی، اور حق کو منوانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان میں یہ وصف بھی پوری طرح کار فرما تھا کہ جب حق ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہی عمر جو پہاڑ کی طرح کھڑا تھا باطل کے مقابلے میں، حق کی بات کے آگے بالکل ڈھیر ہو جاتا. حق کو قبول کرنے میں کبھی آڑ نہیں تھی، چاہے وہ کسی بھی کمزور سے کمزور اور کسی عام خام سے، کسی شخص کے ذریعے سے کیوں نہ ملا ہو. جب بھی کوئی سچی بات پائی اسے قبول کرنے میں آر محسوس نہ کی. یہ انہی کی شان ہے کہ اتنی عظیم الشان شخصیت رکھنے کے باوجود اتنا پاور، اتنی ہیبت، اپنی رعایا کو خواہ ڈرانے دھمکانے کے وہ قائل نہیں تھے. لوگوں پر بلا وجہ کی ہیبت اور اپنا روب جمع رکھنے کے وہ قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اسی ماحول کے اندر جہاں ساری دنیا پہ ان کی ہیبت خود بخود چھائی ہوئی تھی، وہاں وہ اس ماحول میں اپنی رعایا کو اور ہر عام سے عام آدمی کو اس بات کی اجازت دیتے، بلکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کو ہمت دلاتے کہ تم بولو. بولتے کیوں نہیں؟ عمر کے سامنے بولو. جب عمر کے اندر کچھ دیکھو تو بولو، عمر کی بات پر بات کرو، عمر سے اختلاف کرو. اگر عمر میں کوئی غلط چیز نظر آئے تو اس کی نشاندہی کرو. یہ جملہ ان کا مشہور ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لا خیر لکم ما لم تقولوا. لوگوں تمہارے لیے اس وقت تک بھلائی نہیں جب تک تم بولو گے نہیں. اس قدر اکساتے لوگوں کو. دوستو یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں جب بھی کوئی پاور حاصل کرنا چاہتا ہے یا پاور میں آتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کی زبانیں بند کرتا ہے، سب سے پہلے لوگوں کی زبانوں پہ تالے ڈالتا ہے، اس کے بعد ان کے فکر و خیال پر قبضہ کرتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ یہ زبان سے کچھ بول سکیں اور نہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ سکیں. ہم نے اپنے ارد گرد آج تک یہی ماحول دیکھا اپنے ملک میں اور آج کے اس دور میں اور پوری دنیا کے اندر. اور یہ زمانہ تو خاص طور پر اس قسم کی علامتوں سے بھرا پڑا ہے، اس قسم کے شواہد سے بھرا پڑا ہے. کوئی دنیا کی طاقت پاور چاہے کتنی جمہوریت پسند ہو اور کتنے ہی وہ جمہوریت کے نام لیوا ہوں اور کتنے ہی وہ انسانیت کے نعرے لگانے والے ہوں، بہرحال یہ حوصلہ کسی میں نہیں کہ اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو اس طرح کی آزادی دیں کہ وہ چلتے پھرتے جہاں چاہیں جب چاہیں ان کو پکڑ سکیں، ان سے بات کر سکیں، ان کو کرٹیسائز کر سکیں. اگر آج کچھ مثالیں اہل مغرب نے اس قسم کی اپنائی ہوئی ہیں تو اس میں ہمیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. یہ کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت پہلے کر دیا، اور جس سطح پہ انہوں نے کیا اس کا تو کوئی آج اسے اشیر بھی نہیں بن سکتا. یہ بات وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں بولو، جب تک تم بولو گے نہیں تم میں کوئی خیر نہیں. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا خیر لی ما لم اسمع، اور میرے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں جب تک میں سنوں نہ.
تک میں تمہاری بات نہ سنوں، لہذا تمہارا کام ہے بولنا اور میرا فرض ہے سننا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اتنے روب اور دبدبے کے باوجود قوم کو جب کوئی بات پوچھنی ہوتی تو ضرور پوچھتے، جب کوئی سوال کرنا ہوتا تو کرتے۔